بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ وہ کلاس سے باہر آ کر گہری سانسیں لیتی قدرے ویران گوشے میں بینچ پر بیٹھی تھی۔ جو بے اختیاری میں وہ کلاس میں کر آئی تھی اسے بالکل بھی شرمندگی نہیں تھی۔ کوئی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اس سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مجھے دارم کو بتا دینا چاہیے، آنسو صاف کرتی وہ خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا انجام تم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ ازورا لاشاری لاشعور میں کہیں آواز ابھری تھی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بری طرح سے رونے لگی تھی۔ ازورا بچے آپ ٹھیک ہیں؟ قریب سے ہی ایک شناسا آواز ابھری تھی۔ اس نے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھا۔ سامنے پروفیسر جمال اکبر کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر کئی سوال تھے جن کے جواب دینے کی پوزیشن میں وہ نہیں تھی۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی جو جھڑنے کی صورت واپس جاری ہوئے جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے رونے سے منع نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس سے کچھ دوری پر بیٹھے اس کے آنسو تھمنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ رو لینا، ڈر جانا، خوفزدہ ہو جانا ہر مشکل کا حل نہیں ہے بچے۔ آپ جس بھی مشکل میں ہیں اس کا ممکن حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہے تھے، کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ منفرد سے یہ لڑکی انہیں متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کی یاد دلا گئی تھی، اور اگر کوئی ممکن حل نظر ہی نہ آئے تو وہ گھاس کو پیروں سے کھرچتی دھیرے سے بولی، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کا کوئی حل نہ ہو۔ آپ جانتی ہیں نا، اللہ ہمیں ویسا ہی دیتا ہے ہم جیسا گمان کرتے ہیں۔ آپ نے یقین کر لیا ہے کہ آپ کی پریشانی کا کوئی حل نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے تاثرات دیکھتے ان کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ جیسا وہ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہ ہو، مگر ہر خواہش پوری ہونے کے لیے کہاں ہوتی ہے۔ اس کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ اسے پرسکون ہوتے دیکھ کر خود بھی مسکرا دیے تھے۔ انہوں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ انہیں خود بتائے گی، ہر بات بتائے گی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے پروفیسر۔ اس نے ان کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا، شاید وہ ان بنیادی اخلاقیات سے واقف ہی نہیں تھی۔ ان کی نظروں نے اس کے اوجھل ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ میری دعا ہے اس کی زندگی میں کچھ ویسا نہ ہوا ہو جو ہمارے ساتھ ہوا۔ لیلا دور جاتی ازورا کو دیکھتے وہ زیر لب بڑبڑائے تھے۔ وہ یونیورسٹی سے جلد ہی نکل آئی تھی۔ دارم کو اپنے آنے سے متعلق آگاہ کرتی وہ کیب لے کر اس کے ہسپتال آ گئی۔ وہ پہلے بھی کئی بار دارم کے ساتھ ہسپتال آ چکی تھی۔ اس کا سٹاف اسے جانتا تھا۔ ہسپتال میں آج معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ وہ ڈائریکٹ دارم کے روم میں ہی آئی تھی۔ دارم اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ ایمرجنسی روم کے باہر وہ پولیس کی بھاری نفری بھی دیکھتی ہوئی آئی تھی۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر دارم کہاں ہے؟ نرس کے داخل ہونے پر اس نے دارم کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ ایمرجنسی کیس ہے، کافی کریٹیکل ہے۔ ڈاکٹر دارم 2 گھنٹوں سے وہیں ہیں، آپ انتظار کر لیں ان کا۔ نرس اسے پہچانتی تھی۔ اجلت میں اسے دارم سے متعلق اطلاع دیتی وہ کچھ چیزیں لے کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ سر ہلاتی ہوئی دارم کا لیپ ٹاپ لے کر سائڈ پر رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب باہر سے شور کی آواز پر اس نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا۔ شور کی آواز سامنے وارڈ سے آ رہی تھی جس میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی پیشنٹ کو شفٹ کیا گیا تھا۔ وہ سر جھٹکتی دوبارہ لیپ ٹاپ پر مشغول ہونے لگی تھی، مگر وہ شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ شاید کسی لڑکی کے رونے کی آواز تھی۔ اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کمرے کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا وجود شیل ہونے لگا تھا۔ وہ 17-18 سال کی بچی تھی جس کی حالت اس کے ساتھ ہوئے ظلم کو چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی۔ زندہ کیوں بچ گئی؟ اس سب کے بعد تو بچ کیوں گئی؟ وہ چیخوں کی آواز اس کی ماں کی تھی جو اب بھی اس کے سرانے بیٹھی سینہ پیٹتی بیان کر رہی تھی۔ آپ انہیں مار دیو، آپ انہیں مار دیو ڈاکٹر سائیں، آپ اسے مار دیں ڈاکٹر صاحب۔ وہ عورت روتی ہوئی مسلسل یہی گردان کر رہی تھی۔ دارم کے ساتھ ایک فیمیل ڈاکٹر کھڑی تھی جو نرمی سے اس بچی سے سوالات کر رہی تھی جس کی نظریں چھت پر ٹکی تھی۔ وہ زندہ نہیں تھی، اس سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں رہی تھی۔ وہ زندہ تو رہی ہی نہیں ہے، آپ پھر کس کو مارنے کی بات کر رہی ہیں؟ اس سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا تو وہ تیش میں آگے آئی تھی۔ اس عورت کو شانے سے تھامتی وہ افسوس سے بولی، ازو تم کب آئی بیٹا؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ پولیس کیس ہے، تم روم میں جاؤ، میں آتا ہوں کچھ دیر میں۔ دارم نے
اسے یہاں دیکھ کر حیران تھا۔ نہیں دارم یہ اس معصوم کو مارنے کی بات کر رہے ہیں، انہیں بتاؤ کہ زندہ تو یہ رہی ہی نہیں ہے۔ جب بھیڑیے جسم بھم پھوڑ کر کھا جائیں اور روح داغدار کر جائیں تو محض چلتی سانسوں کو زندگی کا نام نہیں دے سکتے دار۔ انہیں بتاؤ کہ وہ تو اس وقت مر گئی ہوگی، یہ تو ماں ہے دار، یہ کیسے اس بچی کے لیے، کیسے اس کی حالت میں آنسوؤں کا گولا سا پھنس رہا تھا۔ وہ دارم کی گرفت میں مچلتی روتی ہوئی بول رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس بچی کی ماں یہ کہہ رہی ہے۔ مائیں کیا ایسی ہوتی ہیں؟ عزو میں کہہ رہا ہوں کہ تم جاؤ یہاں سے، نرس کو اشارہ کرتے اس نے آنکھوں میں اس سے التجا کی تھی۔ وہ ایک نظر بیڈ پر پڑی اس بچی پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ہم غریب لوگ ہیں صاحب، ہمارے سر پر تو 4 لڑکیاں اور ہیں، اس کے بعد ان کی زندگیاں بھی تنگ ہو جائیں گی صاحب۔ باہر جاتے ہوئے اسے اس لڑکی کی ماں کی آواز آئی تھی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ دارم کے کمرے میں آئی تھی۔ صوفہ پر گرنے کے سے انداز میں وہ گری تھی، پشت سے ٹیک لگاتی آنکھیں موند گئی تھی۔ آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے گرتے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ ایسے کیسے؟ وہ بچی اتنی چھوٹی بچی ہے، اس کے ساتھ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ وہ اس کی تکلیف کو خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ دارم کی کولیگ ڈاکٹر رمشا بھی اس کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر رمشا دارم کی اچھی دوست تھی۔ ازورا دارم کو جتنی عزیز تھی، اس کا سارا حلقہ احباب واقف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں بھی وہ اتنی ہی عزیز تھی جتنی کہ دارم کو۔ اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تکلیف کی وجہ سے اس نے اپنے دانتوں سے ہی اپنی زبان کاٹ لی ہے۔ اس کی جانب دیکھتی وہ یوں بول رہی تھی جیسے کوئی خبر سنا رہی ہو۔ ایسے کیسز یہاں روز آتے ہیں ازورا، ان لڑکیوں کا شاید مقدر یہی ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی کیس بھی رپورٹ نہیں ہوگا۔ پولیس کی جو بھاری نفری تم نے باہر دیکھی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اس بچی کا بیان لینے آئے ہیں؟ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتی وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اسے سوالیہ نظروں سے اپنی جانب دیکھتے پا کر ان کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ یہاں اس لیے موجود ہے تاکہ وہ بچی ہوش میں آنے کے بعد سچ نہ بول دے۔ وہ یہاں اس معصوم کی حفاظت کرنے نہیں بلکہ ان درندوں کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ ازورا کتنی تلخ حقیقت تھی جسے وہ مسکراتے ہوئے بیان کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو وہ اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی ہے، شہر آ کر پڑھنے کا شوق تھا، یہاں میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹ تھی وہ۔ اس سے چھوٹی اس کی 4 بہنیں اور ہیں جو شاید اب اسکول کی شکل بھی نہ دیکھ سکیں۔ ان 4 بیٹیوں کی حفاظت، ان کی زندگی کے لیے اس کے ماں باپ اپنی اس بیٹی کی قربانی دے چکے ہیں۔ اگر کیس رپورٹ ہوا تو وہ 4 بچیاں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ یہ جسم کے بھوکے درندے ہیں ازورا، ان عورت کی عمر سے کوئی سروکار نہیں۔ ان کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، جبکہ ازورا کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ رمشا وہ ہوش میں آ رہی ہے، پلیز آپ آ جائیں۔ اسپیکر پر دارم کی آواز پر ڈاکٹر رمشا اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دارم اصفہان کسی بھی صورت اکیلے کسی عورت کے وارڈ میں موجود نہیں ہوتا، ہر حال میں اس کے ساتھ کوئی فیمیل سٹاف موجود ہوتا تھا، اکثر رمشا ہی اس کے ساتھ موجود ہوتی۔ ان کی دوستی کی وجہ بھی یہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر صوفہ سے سر لگا کر آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ تو کوئی اور ہی قانون پڑھ رہی تھی اور یہاں تو کسی اور ہی قانون کا راج تھا۔ اسے معاشرے کے اس کریہ چہرے سے گھن آ رہی تھی۔ کتنی پستی میں گرتا جا رہا تھا یہ نام نہاد ترقی پذیر معاشرہ۔ اس کے ذہن کے پردے پر بار بار اس بچی کا مسخ ہوا چہرہ لہرا رہا تھا۔ اس کی خالی خشک آنکھیں اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ دارم 2 گھنٹے کے بعد کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ عزو، وہ نرمی سے اسے پکارتے اس کی جانب آیا تھا۔ عزو چلو گھر چلیں، شام ہونے کو ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ نرمی سے بولا۔ پاس کھڑی رمشا مسکرا اٹھی تھی۔ ایک عرصے سے وہ دارم کو اپنی عزو کو اسی طرح دیکھ بھال کرتے دیکھتی آئی تھی۔ وہ بچی، اس نے دھیرے سے کہا تھا، انڈر آبزرویشن ہے، اتنی جلدی یہ زخم نہیں بھرتے میری جان۔ جواب دارم کی بجائے رمشا نے دیا تھا۔ یہ زخم کبھی نہیں بھرتے۔ اس کی آواز میں کرچیوں سی چبھن تھی۔ یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے ازورا، ہمارا معاشرہ اپنے ساتھ ہوتے اس ظلم کو تسلیم کر رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں یہ سب ریپ کیسز اور ہم اب اسے ایک عام حقیقت کی طرح تسلیم کرتے جا رہے ہیں۔ نہیں ہے یہ عام بات۔ دارم کی آواز غیر محسوس انداز میں تیز ہو گئی تھی۔ ازورا نے سہم کر اس کی جانب دیکھا۔ رمشا کو بھی اپنی بات غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ دارم اس معاملے میں کس قدر سینسٹیو تھا وہ جانتی تھی۔ کسی لڑکی کی عزت رون دینا، اس کی خواہشوں کا گلا گھونٹ دینا
اسے زندہ رہنے کے قابل نہ چھوڑنا عام بات نہیں ہے مس رمشا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ معاشرہ اسے عام بات بنا رہا ہے۔ یہ عام بات ہے ہی نہیں روز کے یہ ریپ کیسز بہت بڑی بات ہے۔ سننے میں تکلیف ہو رہی ہے لیکن غلط نہیں کہہ رہی تھی وہ عورت کہ اسے مار دو۔ جو زندگی اب وہ جیے گی اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ اسے موت آ جائے، اور یہ میں اسے دعا دے رہا ہوں، کیونکہ آپ کا یہ معاشرہ اسے زندہ رہنے کا حق ہی چھین چکا ہے، بلکہ اسے اتنی آسانی سے مرنے بھی نہیں دے گا۔ وہ زہرا کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کرتا گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اپنے پیچھے اس نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ رمشا نے دہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ دارم ہمیشہ کی طرح آج بھی غصے میں تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی پوری کوشش کے باوجود آج بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا تھا۔ اس بچی کے گھر والے FIR درج کروانے پر راضی نہیں تھے۔ شام کے وقت وہ دونوں گھر آئے تو غیر معمولی طور پر گھر میں کافی رونق تھی۔ دارم نے اچنبھے سے گھر کے باہر کھڑی گاڑیوں کی قطار کو دیکھا تھا۔ اگر شہباز ضمیر کی کوئی ڈیل ہوتی تو خبردار جو تم سامنے آئی۔ ازورا کی جانب سے دروازہ کھولتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا، انداز وارن کرتا ہوا۔